نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ واقعہ سناؤں گا جس واقعے کے دوران حجاج بن یوسف نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت قریب رہے اور 8 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن یوسف ثقفی کا زمانہ بھی پایا۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے انس، کچھ اور بھی بتاؤ، بس یہی کہتے رہتے ہو کہ علی کے ساتھ تمہارا وقت گزرا ہے، ابن زبیر کے ساتھ تمہارا وقت گزرا ہے، اس اشعث کے ساتھ تمہارا وقت گزارا ہے۔ پھر اس نے کہا، اللہ کی قسم میں تجھے جڑ سے ایسا کھیڑ دوں گا جیسے بکری کو ختم کر دیتے ہیں، اور تجھے ایسے نگل جاؤں گا جیسے گوند کو آسانی سے نگل جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایاک یعنی الامیر اصلحہ اللہ امیر کی اصلاح کرے، کیا وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حجاج نے کہا، ایاک اعنی سک اللہ سمعک، تیرے ہی بارے میں کہہ رہا ہوں، اللہ تیرے کان بند کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جس طرح بھی مجھے قتل کر دیا جائے اور کسی بھی طرح مجھے موت آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر حجاج کے پاس سے چلے گئے اور اموی اور خلیفہ بن مالک بن مروان کے پاس ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، انس بن مالک کی طرف سے امیر المومنین عبد الملک بن مروان کے لیے یہ خط، اگر ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی خدمت میں ہو یا ان کو دیکھا ہو یا ان کے ساتھ رہا ہو تو نصاری اس آدمی کو پہچانتے ہیں، اس آدمی کے مرتبے کو جانتے ہیں، ان کے بادشاہ اس آدمی کے طرف چل کر آتے ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، ان کا ساتھ رہا، ان کو دیکھا، ان کے ساتھ کھایا، ان کے ساتھ اندر باہر ہوتا رہا، اور ان کے ساتھ ان کے دشمنوں سے جہاد کیا۔ ان سب فضیلتوں کے باوجود حجاج مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ خط جب عبد الملک مروان نے پڑھا تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کو حجاج پر سخت غصہ آیا۔ اس نے فوراً اپنے ڈاکیے کو حجاج کے نام خط دے کر روانہ کیا۔ اس کے خط کا مضمون یہ تھا، یہ خط امیر المومنین کی طرف سے حجاج بن یوسف کے لیے ہے، بے شک تو ایسا آدمی ہے جس کے وجہ سے معاملات بگڑ گئے ہیں، تو ان معاملات میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اپنے مرتبے سے نکل رہا ہے، اپنے قدر سے تجاوز کر رہا ہے، اور جب حالات ایسے ہی ہو گئی تو میں تیرے لیے ایک سخت مصیبت بن جاؤں گا، اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ
تو میرے سامنے آئے، پھر میں اگر ان معاملات میں تجھے سیدھا کر دوں تو اپنی مشین کو کر گزروں گا، اور اگر میں سیدھا نہ کر سکا تو الٹے قدم لوٹاؤں گا۔ اللہ تجھ پر ایسے آدمی کی طرف سے لعنت بھیجے جس کے بینائی کمزور ہو گئی ہے اور اس کا جسم لاغر ہو گیا ہے۔ تو اپنے آباء اور اجداد کے پیشواؤں کو بھول گیا ہے، وہ تو طائف میں کنویں کھودتے تھے اور راستوں میں اپنے کمر پر پتھر منتقل کرتے تھے۔ ایک گھٹلی توڑنے والے کے بیٹے، اللہ کی قسم میں تم پر ایسے چھپٹوں گا جس طرح شیر لومڑی پر اور شکرہ خرگوش پر چپٹ کر شکار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ایک ہی آدمی ہمارے درمیان باقی ہے، تمہیں اس کا احساس ماننا چاہیے۔ تم نے نہ تو اس آدمی کا احسان مانا اور نہ ہی اپنے بڑائی سے اسے معاف رکھا، اور یہ اس وجہ سے تو نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تو توجری ہو گیا ہے اور اس کے عہد کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہود و نصارہ کسی ایسے آدمی کو دیکھ لیتے جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کی خدمت کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی ہو تو وہ اس آدمی کی تعظیم کرتے، عزت دیتے، اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے اور اس سے محبت کرتے، بلکہ یہود و نصارہ تو اس آدمی کی بھی عزت کرتے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے گدے کا خدمت کر رہا ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا خدمت گار رہا ہوگا۔ جب ان یہودیوں نصاروں کا ایسے آدمی کے بارے میں یہ حال ہے تو ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز کیوں نہ کریں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ علیہ السلام کے مدینے میں 8 سال خدمت کی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنا رازدار بنایا، اپنے معاملے میں ان سے مشورہ کیا، اور صحابہ میں سے صرف یہی ہمارے پاس باقی ہیں۔ جب تو اس خط کو پڑھ لے تو جا کر ان کے موزے اور جوتوں کی تابعداری کر، وگرنہ میری طرف سے تجھے وہ تیرے لگے گا جو تیری موت کا فیصلہ کرنے والا ہوگا، اور ہر خبر کا ایک مقرر وقت ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ خط پڑھا تو ڈاکے کو کہنے لگا، قم بنا الی ابی حمزۃ لنعتذر الیہ ونرسا، چل جلدی مجھے ابو حمزہ کے پاس لے جا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی تاکہ میں اس سے معذرت کروں اور ان کو راضی کر لوں۔ ڈاکے نے کہا، لا تعجل، اتنی جلدی نہ کرو۔ تو یہ کہنے لگا، وکیف لا اعجل وقد اتیتنی بعیدۃ، کیسے جلدی نہ کروں، تو میرے پاس اتنی بڑی مصیبت لے کر آیا ہے۔ تو یہ تھا حجاج بن یوسف جس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی۔ حضرت انس بن مالک وہ صحابی رسول ہے جو آپ علیہ السلام کے حضور میں 8 سال کی مسلسل خدمت کرتا رہا، جہاد کے زمانے میں بھی ساتھ رہا، تبلیغ کے زمانے میں بھی ساتھ رہا، مطلب ہر طرح کی خدمت کرتا رہا۔ یہ وہ انس بن مالک ہے جس سے آخرکار حجاج بن یوسف نے معافی مانگی تھی۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔